یس کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج جیسے آپ جانتے ہیں ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے لیویٹیکس کی، اور آج ہم لیویٹیکس چیپٹر 8 کو دیکھیں گے، اور ہم غور کر رہے ہیں کہ کیسے سارا کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو دیا، جو ایگزیکٹ نقشہ دیا کہ اس طور پہ تو نے خیمہ اجتماع کو بنانا ہے، اس میں ساری چیزیں جو خدا نے کہا، سارے ریچولز جو خداوند نے دیے کہ اس طور پہ تو نے صاف کرنا ہے، اس طور پہ کاہنوں کو ordain کرنا ہے، اس طور پہ انہیں پاک صاف کرنا ہے، اس طور پہ ہیکل کا نقشہ ہونا چاہیے۔ اس ساری سیریز میں ہم یہی غور کر رہے ہیں کہ کیسے وہ ایک شیڈو تھا جو اصل آسمانی چیزیں آنی تھیں، یسوع مسیح کا خون، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لہو میں کتنی طاقت ہے، اسپیشلی یسوع مسیح کا لہو جو سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ کتنے ہمارے ایسے گناہ ہیں کہ ہم خود سوچتے ہیں کہ ہم شاید اس لائق نہیں کہ ہم خداوند کے حضور کھڑے ہوں۔ جب بھی ہم ان گناہوں کا سوچتے ہیں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ خداوند ہم پہ نظر کرے گا، لیکن جب یسوع مسیح اس صلیب پہ تھے وہ میرے گناہوں کو، آپ کے گناہوں کو دیکھ رہا تھا، اور اسی لیے اس نے جان دی تاکہ ہم بچیں۔ تو آئے مل کے اپنی میٹنگ کا آغاز کریں گے، خداوند کا شکر کریں گے اس کے قیمتی لہو کے لیے، اس کی پاک قربانی کے لیے جو ہمیں بے عیب بنا دیتی ہے۔ اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے، اس وقت کے لیے، اے خداوند کہ تیرے قدموں میں آ سکیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ کوئی تیرے جیسا نہیں ہے، کوئی تیری مانند نہیں ہے خداوند۔ ابھی بھی ساری آسمانی خلقت جو ہے خداوند، لاکھوں لوگ جو فرق مختلف زبانیں بولتے ہیں اے خداوند، فرقوں کی ہیں، لیکن وہ تیرے حضور کھڑے ہیں، تجھے مبارک کہہ رہے ہیں، اور تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو قدوس ہے، تو پاک ہے، جو تھا، جو ہے، اور جو آنے والا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ کوئی تیری مانند نہیں ہے خداوند۔ اس وقت ہم بھی اس جماعت کا حصہ بننا چاہتے ہیں خداوند، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تجھے ہم قدوس کہنا چاہتے ہیں خداوند۔ سارے پرندے جو صبح ہی اٹھ جاتے ہیں اور تیری پرستش کرتے ہیں خداوند، ہم بھی ان کے ساتھ آج تیرے گن گانا چاہتے ہیں خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں، پاک روح آ کنٹرول رہے، ہمارے کانوں کو چھو تاکہ ہم سن سکیں تیری آواز کو، ہمارے دل کو چھو تاکہ ہم قبول کر سکیں جو تو ہم سے ہم کلام ہو، اور ہمارے ذہن کو چھو تاکہ ہم سمجھ سکیں جو تو ہمارے دل میں بوئے ہے خداوند۔ جو بھی آج کلام کا بیج بویا جائے، جو بھی ہم گائیں، جو کچھ بولیں ہیں خداوند، اس میں تیری پاک انوائنٹنگ کو مانگ لیتے ہیں، تیرے پاک مسا کو مانگ لیتے ہیں خداوند۔ آج ہم تیری انوائنٹنگ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، تجھے چکھنا چاہتے ہیں، جیسے تیرا کلام کہتا ہے کہ ڈیلی خداوند کو چکھو اور دیکھو کہ خداوند کتنا اچھا ہے خداوند۔ آج تیرے روح کی آندھی چلے، ایسی آندھی چلے جو پورا ہفتہ ہمارے ساتھ رہے ہے خداوند، ہمارے کاموں میں ہے خداوند، ہم تجھے محسوس کرنے والے ہوں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، آج کی ساری میٹنگ کو تیرے کنٹرول میں دے دیتے ہیں، یسوع کا نام اونچا ہو۔ یسوع کے نام میں مانگا اور پایا ہے، آمین۔ مل کے اپنا زبور گائیں گے، زبور 44، اور یہ اس کا دوسرا حصہ۔ پر ہن سانو چھڈ دی تا خجل تے کھا، نہ رہا تو فوت سا دیدا مددگار، نہ رہا تو فوت سا دیدا مددگار، نہ رہا تو فوت سا دیدا مددگار۔ پر ہن سانو چھڈ دی تا خجل تے کھا، پر ہن سانو چھڈ دی تا خجل تے کھا، نہ رہا تو فوت سا دیدا مددگار، نہ رہا تو فوت سا دیدا مددگار، نہ رہا تو فوت سا دیدا مددگار۔
اسی کھانے ہاں دشمنا تو شکست او لٹ لیندے ہیں ساڈی سب چیزوں سر او لٹ لیندے ہیں ساڈی سب چیزوں سر او لٹ لیندے ہیں ساڈی سب چیزوں سر ہاں پیڑا وانگ اونا دی اسی خوراک ہاں پیڑا وانگ اونا دی اسی خوراک تے قوماں دے وچ ساڈی اوڈی ہے خاک تے قوماں دے وچ ساڈی اوڈی ہے خاک تے قوماں دے وچ ساڈی اوڈی ہے خاک ہے مفت اپنے لوگ اے خدا تو بیچتا ہے مفت اپنے لوگ اے خدا نہ ہونا دے ملوی جو تو کچھ لیا نہ ہونا دے ملوی جو تو کچھ لیا نہ ہونا دے ملوی جو تو کچھ لیا جو ہم زبور ابھی گا رہے ہیں یہ ایک دکھ بھری کہانی ہے جو اسرائیلی خداوند کے حضور گا رہے ہیں اس وقت اسرائیلی خداوند کو کہہ رہے ہیں کہ خداوند ہم جنگ میں جاتے ہیں ہم ہار جاتے ہیں لوگ آتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں فلسطی آتے تھے ان کی ساری فصلیں کاٹ لیتے تھے ان کے لوگوں کو مار کے لے جاتے تھے اور یہ گناہ کا نتیجہ جب آپ اس زبور کو سن رہے ہیں تو غور کریں خداوند کے لہو پہ کہ اب ہمیں ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کیونکہ وہ گناہ جس کا وہ سامنا کسی طور پہ نہیں کر سکتے تھے لیکن اب ہمیں خداوند میں آزادی ہے اب دشمن آ کے ہماری فصلیں نہیں کاٹ کے لے کے جا سکتا کیونکہ یسوع کے لہو کی بار ہماری زندگیوں کے ارد گرد لگی ہے ہاللیلویہ وہی بار جو ایوب کے ارد گرد تھی اب ہماری زندگیوں کے ارد گرد لگ چکی ہے تو کیتا ہے قوماں وچ سانو نشر تو کیتا ہے قوماں وچ سانو نشر تے لوگ سانو ویکھ کے ہلاندے نے سر تے لوگ سانو ویکھ کے ہلاندے نے سر تے لوگ سانو ویکھ کے ہلاندے نے شر ہمیشہ اہانت اٹھاندا ہمیں ہمیشہ اہانت اٹھاندا ہمیں تے شرم نال منہ اپنا لکاندا ہمیں تے شرم نال منہ اپنا لکاندا ہمیں تے شرم نال منہ اپنا لکاندا ہمیں دشمن دے اگے شرمندہ ہوئی میں دشمن دے اگے شرمندہ ہوئی جو بولدا ہے کفر تے ہے تومتی جو بولدا ہے کفر تے ہے تومتی
جو بولتا ہے کفر تے ہے تومتی. یہ جو الفاظ ہیں، میں دشمن کے آگے شرمندہ ہوں، جو بولتا ہے کفر تے ہے تومتی. کلام میں ایک واقعہ لکھا ہے، یشوع خداوند کی حضوری میں کھڑا ہوتا ہے اور شیطان آ جاتا ہے وہاں پہ اور خدا کو کہتا ہے خداوند تو نے اسے قبول نہیں کرنا کیونکہ اس پہ داغ لگے ہوئے ہیں، تو نے اسے قبول نہیں کرنا. اور خداوند یشوع کو سفید پوشاک پہنا دیتا ہے تاکہ شیطان اس پہ الزام نہ لگانے پائے. اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اکثر شیطان ہماری دعاؤں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے خداوند اس پہ داغ لگا اس کی، تو نے دعا کو قبول نہیں کرنا. لیکن دوبارہ سے یسوع کے لہو پہ غور کریں، وہ ہمیں بچا لیتا ہے اس دشمن سے جو کفر بولتا ہے اور جو تومتی ہے، تاکہ ہم شرمندہ نہ ہوں خداوند کی حضوری میں. آمین. میں دشمن دے آگے شرمندہ ہوئی، میں دشمن دے آگے شرمندہ ہوئی. جو بولتا ہے کفر تے ہے تومتی، جو بولتا ہے کفر تے ہے تومتی، جو بولتا ہے کفر تے ہے تومتی. یسوع کے لہو کے بہت فائدے ہیں اور ان میں سے ایک فائدہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ شیطان ہم پہ الزام نہیں لگا سکتا، نہ انسان نہ شیطان، کیونکہ ہم خداوند کی ایک بار میں آ جاتے ہیں جیسے ایوب نبی تھا. تو آئیں مل کے اپنا اگلا گیت گاتے ہیں، چھو لیا چھو لیا یسوع نے چھو لیا. دل تھا ویران گھر، یسوع جیون کا جل مجھ کو ملتا گیا، میری مشکل کا حل. میں نے کھویا تھا جو وہ مجھے مل گیا. مل کے گائیں گے. میں نے کھویا تھا جو وہ مجھے مل گیا، ہر گھڑی ہر جگہ گاؤں ہالےلویا. چھو لیا یسوع نے چھو لیا، چھو لیا یسوع نے چھو لیا. جڑ گیا زندگی سے نیا سلسلہ، جڑ گیا زندگی سے نیا سلسلہ، ہر گھڑی ہر جگہ گاؤں ہالےلویا 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 ہالےلویا. ویران گھر یسوع جیون کا جل مجھ کو ملتا گیا، میری مشکل کا حل. دل تھا ویران گھر
पाकीज़गी खूने यीशु ने दी। मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। आमीन। ये ऐसे अल्फाज हैं जो हर ईमानदार के अल्फाजों पे होने चाहिए कि खुदावन छू लिया, तूने छू लिया। क्योंकि ईमानदार जब ईमान से बोलता है, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, चाहे हालात बुरे भी लग रहे हों, लेकिन उसमें ईमान दिखाएं। पतरस क्यों डूबा वो लहरों के अंदर? इसलिए नहीं क्योंकि लहरें थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपना ईमान खो दिया था लहरों के अंदर। तो लहरें तो रहेंगी, चाहे मुश्किलें हों आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है वो भी रहें, लेकिन ईमान नहीं आपने खोना। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाएंगे। पाक रू यहोवा दा, पाक रू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर। पाक रू यहोवा दा, पाक रू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर। ते मौजां लग गईयां ने, ते पींगा चढ़ गईयां ने। ईमान से कहेंगे, ते मौजां लग गईयां ने, ते पींगा चढ़ गईयां ने। पाक रू यहोवा दा, पाक रू मसीहा दा, पाक रू यहोवा दा, पाक रू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर। ते मौजां लग गईयां ने, ते पींगा चढ़ गईयां ने। ते मौजां लग गईयां ने, ते पींगा चढ़ गईयां ने। बाप बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर, बाप बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर। कूजे दे विच यारो बंद समुंदर, बंद समुंदर। कूजे दे विच यारो बंद समुंदर। ते पींगा चढ़ गईयां ने, ते पींगा चढ़ गईयां ने। ते पींगा चढ़ गईयां ने, ते पींगा चढ़ गईयां ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर। ते मौजां लग गईयां ने,
ते पींगा चढ़ गईयां ने ते मौजां लग गईयां ने ते पींगा चढ़ गईयां ने झिल्ली पई अखां वाली आओ हटाइए झिल्ली पई अखां वाली आओ हटाइए रूहे खुदा नू दोस्त बनाइए रूहे खुदा नू दोस्त बनाइए सजावां मुक गईयां ने सजावां मुक गईयां ने सजावां मुक गईयां ने सजावां मुक गईयां ने पाक रू यहोवा दा पाक रू मसीहा दा पाक रू यहोवा दा पाक रू मसीहा दा वसदा है साडे अंदर ते मौजां लग गईयां ने ते पींगा चढ़ गईयां ने ते मौजां लग गईयां ने ते पींगा चढ़ गईयां ने अपनी था यसू जी ने कलिया सिरू नू अपनी था यसू जी ने कलिया सिरू नू रूदी मामूरी नाल तकिए यसू नू रूदी मामूरी नाल तकिए यसू नू बैशाना वध गईयां ने बैशाना वध गईयां ने आपकी और मेरी शाना वादगियाँ ने किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से। तो खुशी से गाएंगे। बैशाना वध गईयां ने बैशाना वध गईयां ने पाक रू यहोवा दा पाक रू मसीहा दा पाक रू यहोवा दा पाक रू मसीहा दा वसदा है साडे अंदर ते मौजां लग गईयां ने ते पींगा चढ़ गईयां ने ते मौजां लग गईयां ने ते पींगा चढ़ गईयां ने ते मौजां लग गईयां ने ते पींगा चढ़ गईयां ने ते मौजां लग गईयां ने ते पींगा चढ़ गईयां ने पाक रू यहोवा दा पाक रू मसीहा दा पाक रू यहोवा दा पाक रू मसीहा दा वसदा है साडे अंदर ते मौजां लग गईयां ने ते पींगा चढ़ गईयां ने ते मौजां लग गईयां ने ते पींगा चढ़ गईयां ने ते मौजां लग गईयां ने ते पींगा चढ़ गईयां ने। हालेलुया। यीशु मसीह की वजह से हमारी मौजें लग गई हैं, हमारी पींगें चढ़ गई हैं। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाएंगे। बड़ा फेमस गीत है, तालिब हाँ यीशु दे ओसे नू मन दे। तालिब हाँ यसू दे ओसे नू मन दे ओ स्वर्गां दे विच बनदा जो धरती ते बन दे। कितनी ताकत यीशु की वजह से आपको और मुझे मिल गई है कि जो हम ज़मीन पे बांधते हैं वो आसमान पे बनता है। हालेलुया।
ਤਾਲਿਬ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਲਿਬ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਲਿਬ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੀਤ ਕਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੀਤ ਕਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਚੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਚੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਚੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਇਸ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਪਾ ਵਾਂਗ ਚਲਾਕ ਤੇ ਵਾਂਗ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸੱਪਾ ਵਾਂਗ ਚਲਾਕ ਤੇ ਵਾਂਗ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਧੋਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਧੋਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਧੋਖੀ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁੰਦੇ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁੰਦੇ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं कि नफ़रत के बदले भी हम प्यार देते हैं और इसमें एक लाइन थी कि हम सांपों की तरह चालाक हैं लेकिन भोले भाले हैं कबूतर की मानिद और यही एक मसीह को होना चाहिए कि जहाँ पे समझदारी दिखानी चाहिए और जहाँ पे हिकमत दिखानी चाहिए सब कुछ रूह की गाइडेंस में रहते हुए करना चाहिए और कभी नफ़रत ना दिखाएं जैसे कलाम कहता है गुस्सा करें लेकिन गुनाह ना करें और यीशु ने भी यही किया कि उसने कभी गुनाह नहीं किया बेशक आप देखें यीशु मसीह ने टेबल्स उल्टा दिए जहाँ पे वो खुदावंद के घर में बेच रहे थे एक वो गैरत थी एक जो अच्छा गुस्सा होता है जिसे आप कहें गैरत खुदा के लिए वो थी लेकिन गुनाह नहीं किया और यही सब मसीहियों में ये बात होनी चाहिए तो मैं चाहता हूँ थोड़ी देर हम अपनी आंखें बंद करें हम कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और कोरस गाएंगे खुदाउन हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए कि हम तेरी हजूरी में हैं खुदाउन इस वक्त जो भी सुन रहा है खुदाउन जो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त है खुदाउन उन्हें छू है खुदाउन जब अभी हम कलाम को सुनने वाले हैं खुदाउन हमारे कानों को हमारे जिस्म को सर की चांदनी से लेके पैरों के तलवे तक है खुदाउन तेरी रूह के कंट्रोल में है खुदाउन हम सौंप देते हैं खुदाउन सारी हमारी ज़िंदगी के एरिए में है खुदाउन हमें गाइड कर हमारा कंट्रोल ले है खुदाउन इस हफ्ते के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं हर काम काज में तूने साथ दिया हर मुश्किल जो उठी है खुदाउन तूने खुद उसको कंट्रोल किया है खुदाउन आने वाले हफ्ते को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदाउन हर चीज़ का तू कंट्रोल लेना हर एक चीज़ में तू हमें गाइड करना है खुदाउन और सारे मीटिंग के बाकी कंट्रोल को तेरे हाथों में सौंप देते हैं इसी तरह आंखों को बंद रखेंगे और खुदाउन का शुक्र करेंगे अगर आप दुखी हैं अगर आप किसी परेशानी का फेस कर रहे हैं अक्सर ऐसे होता है कोई आपसे पूछता है आपका क्या हाल है और आप उन्हें कह देते हैं मैं ठीक हूँ लेकिन आप दिल ही दिल में टूटे होते हैं जब आप अकेले होते हैं तो आप रोते हैं लेकिन ये अल्फाज सुनिए खुदावंद के परेशान जद भी तू होवेगा ते यीशु नाल होवेगा परेशान ये हम सब के लिए अल्फाज हैं जद भी तू होवेगा ते यीशु नाल होवेगा परेशान जद भी तू होवेगा ते यीशु नाल होवेगा परेशान जद भी तू होवेगा ते यीशु
نال ہوویگا کوئی فریاد روویگا کوئی فریاد روویگا تے یسوع نال ہوویگا پریشان جد بھی تو ہوویگا تے یسوع نال ہوویگا پکارے تو مدد تیری کرے گا پکارے تو مدد تیری کرے گا جد بھی بلاوے گا جد بھی بلاوے گا جے ہنجواں نو پیروے گا تے یسوع نال ہوویگا جے ہنجواں نو پیروے گا تے یسوع نال ہوویگا کوئی فریاد روویگا کوئی فریاد روویگا تے یسوع نال ہوویگا پریشان جد بھی تو ہوویگا تے یسوع نال ہوویگا گناہ تو توبہ کر کے ایک بار گناہ تو توبہ کر کے ایک بار جاوی کدی نہ مڑ کے جاوی کدی نہ مڑ کے تو دل نو اپنے تو ویگا تے یسوع نال ہوویگا تو دل نو اپنے تو ویگا تے یسوع نال ہوویگا کوئی فریاد روویگا کوئی فریاد روویگا تے یسوع نال ہوویگا پریشان جد بھی تو ہوویگا تے یسوع نال ہوویگا تے یسوع نال ہوویگا تے یسوع نال ہوویگا تے یسوع نال ہوویگا ہاللویہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں آپ کے لیے میرے لیے کہ جب بھی ہم پریشان ہوں تو خداوند آپ کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا تو آئیں اب وقت ہے کہ خداوند کی آواز کو سنیں کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں
करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को हालेलुया। देखूं। हालेलुया। आप सबको खुदावंद यीशु के अजीम और ख़ूबसूरत नाम में सलाम। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी सताइश हो। तू कितना खूबसूरत है, तू मुबारक है, तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है। आई खुदावन तेरी हजूरी में आने की बरकत के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे कलाम को अपनी ज़ुबान से बोलने की बरकत के लिए तेरा शुक्र हो। आई खुदावन तेरे कलाम को आई खुदावन सीखने और सिखाने की बरकत के लिए तेरा शुक्र हो। आई खुदावन यीशु जी जो कुछ तेरे रूह ने आई खुदावन सिखाया उसको आई खुदावन तुझे बताने के लिए तेरा शुक्र हो। आई खुदावन यीशु जी तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हजूरी में आ सकते हैं। तूने हमें गीत गाने का फ़ज़ल दिया। आई खुदावन यीशु जी तू आई खुदावन दिल की कुर्बानियों को पसंद करता है। ऐ यीशु जी हम बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, रूह और सच्चाई से, दिलो जान से, दिल की गहराइयों से तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तिश करें, तेरे कलाम को सीखें। तो अपने रूह के वसीले से हमें सिखा, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम में, आमीन। हमने अहबार उसका 8वां बाब शुरू किया हुआ है और इसकी 15वीं आयत का कुछ हिस्सा हमने देखा था और अब हम उसी आयत को आगे चला रहे हैं। तो जो अहबार 8वां बाब उसकी 15वीं आयत है, यहाँ पर 15वीं आयत का जो अगला हिस्सा है वो मैं पढ़ रही हूँ। और मूसा ने खून लेकर मज़बा के गिरदा गिर्द उसके सींगों पर अपनी उंगली से लगाया और मज़बा को पाक किया और बाकी खून मज़बा के पाया पर उंडेल कर उसका कफ़ारा दिया ताकि वो मुक़द्दस हो। तो हैकल की चीज़ें खुदा ने सारी चीज़ें ही कहा था कि खून से पाक करना, और ये खून किस चीज़ की निशानदेही करता है? यीशु मसीह के खून की। तो खुदावंद उस वक़्त मूसा को ये बता रहे हैं कि मूसा तूने मज़बा को पाक करना है, क्या लगाना है? खून लगाना है। और खून कहाँ लगाना है? मज़बा के सींगों के ऊपर लगाना है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। खून लेके मज़बा के गिरदा गिर्द उसके सींगों पर अपनी उंगली से लगाया। उसके 4 सींग है, चारों सींगों पे लगाया है। ये पीतल का मज़बा है और इसके ऊपर कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती हैं। और बाकी खून जैसे आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, मज़बा के पाया पे उंडेल देना। हम आगे देखते हैं 13वीं आयत। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, इसका इतलाक़ देखते हैं। लेविटिकस 8:15 का इसका इतलाक़ हमें कहाँ पे नज़र आता है? अब्रानियों उसके 9वें बाब में लिखा हुआ है, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है। तो 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि अब्रानियों 9 बाब 13 आयत में कि पुराने अहदनामे में क्या होता था कि खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था कि जब कोई किसी भी तरीके से नापाक हो जाए, किसी नापाक चीज़ को छूने से नापाक हो जाए, कोई कोड़ी है जो
ناپاک ہے لیکن اب وہ پاک صاف ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر کس طرح سے اس کو کیسے پاک صاف ہونے کا اس کا اعلان کیا جاتا تھا، اس پہ خون چھڑکا جاتا تھا، اور گائے کی راکھ وہ پانی میں مکس کر کے وہ چھڑکی جاتی تھی، اس طرح سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی۔ آگے 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ تو عبرانیوں 9:14 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں مسیح یسوع نے اپنے آپ کو کس قوت کے وسیلے سے، ازلی روح کے وسیلے سے، یعنی پاک روح کے وسیلے سے، پاک روح کی قوت کے وسیلے سے خدا کے سامنے پاک اور بے عیب قربان کر دیا۔ وہی خون ہمارے دل کے مردہ کام، ہمیں جو مردہ کام ہم کرتے تھے، جو ہمیں موت کی طرف لے کے جاتے تھے، ان مردہ کاموں سے کس نے پاک کیا؟ یسوع کے خون نے۔ اور خداوند کے یسوع کے خون نے ہمیں کیوں پاک کیا ہے؟ تاکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کر سکیں، تاکہ ہم اس کی خدمت کر سکیں۔ ہم یہ جو آیت ہے احبار 8واں باب اس کی 15ویں آیت، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ جیسے یہ ایک مذبح ہے، اس کے چاروں طرف سینگ لگے ہوئے ہیں، تو سینگوں کے اوپر موسیٰ نے خون لگایا ہے اور اس کے پائے پہ ڈالا ہے۔ اس کو ہم آج کے وقت میں کس طور سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں یہ مذبح ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے ہیکل اور اس کی سب چیزوں کو پاک کرنا ہے۔ ہیکل کس طرح سے ہم ہیں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم خدا کا مقدس ہیں، خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے۔ اب یسوع مسیح کا خون کسے پاک کرنے کے کس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کون ہے جسے پاک کرنے کے لیے جیزس نے اپنا خون بہایا ہے؟ وہ ہم ہیں۔ تو اب ہم اس مذبح کو لیتے ہیں کہ اس مذبح کو خون کے وسیلے سے کیسے پاک کیا جانا ہے۔ تو جو مذبح ہے وہ کون ہے؟ وہ ہماری زندگیاں ہیں۔ ہماری زندگیاں مذبح کیسے ہیں؟ ان کے اوپر کس طرح کی قربانیاں چڑھتی ہیں؟ ان میں ہم لوگ جب یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، ہم ان سب چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں جو ایک وقت میں ہماری اٹریکشن تھی، جو ہمیں ایک وقت میں ہمارے اندر کسی چیز کے لیے فخر پیدا کرتی تھیں۔ فخر ہو سکتا ہے اپنے کسی خوبصورتی پہ، فخر ہو سکتا ہے اپنے گھر کی خوبصورتی پہ، ہو سکتا ہے اپنی جائیداد پہ فخر ہو سکتا ہے، اپنے جو سکلز ہیں، ایبیلٹیز ہیں، ان کے اوپر فخر ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہر ایک چیز کو ایک انسان کہتا ہے کہ یہ کوڑا کرکٹ ہے، میں صرف یسوع ہی میرا سب کچھ ہے، میرا فخر وہ ہے، تو وہ چیزیں ہیں، یعنی مردہ کام تھے جو ہم نے ان کو سیکریفائز کیا ہے۔ تو ہماری زندگیوں کے آلٹر پہ، ہماری زندگیوں کے مذبح پہ کون سی چیزیں ہیں جو جل جاتی ہیں، جن کو ہم نے جلا دینا ہے، اور یسوع مسیح کے لیے ہم نے ایسی قربانیاں کرنی ہیں، ایسی پیار والی چیزیں اس کو دینی ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو خداوند یسوع ہماری مدد کرتا ہے کہ وہ اپنے خون کے وسیلے سے، جیسے اس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے باپ کے حضور میں قربان کیا اور اس کے خون نے باپ کو خوش کیا، ویسے ہی اس کا خون ہماری زندگیوں پہ بھی آتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے مذبح سے جو بھی کچھ کریں وہ خدا کو پسند آ سکیں، ہم اس کو ٹائم دیں، اس کو پسند آ سکیں، ہم اس کے حضور میں گیت گائیں، دعا کریں، وہ ہمارے دل میں سے نکلے۔ کیوں نکلے گی؟ کیونکہ ہماری زندگیوں کے مذبح کے اوپر کس کا خون ہے؟ یسوع مسیح کا خون ہے۔ وہ خون ہے جس نے باپ کو خوش کیا ہے، باپ کی تابع فرمانی کی ہے، تو وہی خون وہ کہتا ہے اس اپنی زندگیوں کے مذبح پہ لے لو، اس کے کونوں پہ لگا لو، اس کے چاروں طرف لگا لو، تاکہ ہماری کوئی بھی چیز ہے جو ہم کریں وہ خدا کو پسند آئے۔ اور اگر یسوع مسیح میں سے ہوئے بغیر کوئی کچھ بھی کرتا ہے تو وہ خدا کو پسند نہیں آتا۔ دنیا میں آپ کوئی بھی اچھا کام کر لو، وہ آپ اسے کچھ دیر کے لیے کرو گے کہ اچھا کسی نے میرے ساتھ اچھا کیا تو میں کروں گا۔ اگر وہ شخص جس کے ساتھ آپ بڑی اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو اس کی طرف سے کوئی دکھ ملے گا آپ کا رویہ چینج ہو جائے گا۔ آپ شاید سوچو گے کہ چلو میں نے جتنا کرنا تھا میں نے کر دیا، اگر آپ بہت بھی اچھے ہو آپ اپنے قدم پیچھے ہٹاؤ گے۔ لیکن یسوع مسیح کا خون جب ہماری زندگیوں کے مذبح پہ آتا ہے، خدا کہتا ہے اپنے مذبح پہ، اپنی زندگیوں کے مذبح پہ میرا خون لگا لو، تو پھر ہم یسوع مسیح کی طرح
صرف اور صرف راستی پہ ڈٹے رہتے ہیں. ہمیں کوئی ہماری راستی سے ہٹانے کے لیے کوئی چیز کام میں نہیں آتی ہے. تو خداوند یسوع نے اپنا خون دیا تاکہ جیسے پرانے عہد میں مذبے پہ لگایا جاتا تھا، ایسے آج کے وقت میں ہمارے دلوں کے مذبے کو خداوند پاک کرتا ہے. ہم 16ویں آیت دیکھتے ہیں، احبار 8واں باب اس کی 16ویں آیت لکھا ہے، اور موسیٰ نے اندڑیوں کے اوپر کی ساری چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردوں اور ان کی چربی کو لیا اور انہیں مذبح پر جلایا. تو خداوند نے موسیٰ کو کہا تھا کہ یہ جو بچڑا ہے، جو خطا کی قربانی کا بچڑا ہے، جو ہم نے پیچھے سیکھا اس میں ابھی تک خطا کی قربانی کے بچڑے کے ساتھ کیا کیا عمل ہوا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں نے بچڑے کے سر پہ، جو خطا کی قربانی کا بچڑا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے ہیں. اس طرح سے وہ اپنے گناہ اس کے اوپر لاد رہے ہیں تاکہ وہ خدا کے غضب سے بچ جائیں. ایسے ہی خداوند یسوع مسیح وہ خطا کی قربانی کے بچڑے کے طور پہ، برے کے طور پہ، مینڈے کے طور پہ وہ ہمارے لیے قربان ہوا، ہمارے گناہ اس کے اوپر آئے. پھر موسیٰ نے کیا کیا ہے؟ موسیٰ نے اس کو قربان کیا ہے اور اس کا خون لے کے مذبح پہ لگایا، جس کو ہم نے سیکھا کہ اسی طرح سے یسوع کا خون ہماری زندگیوں کو مذبح بناتا ہے، ہماری زندگیوں کو خداوند کے لیے زندہ قربانیاں چڑھانے کے لیے وہ مخصوص کرتا ہے اور تیار کرتا ہے. اب اس سے اگلا قدم کہ اب وہ بچڑا جو قربان ہو چکا ہے، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ احبار 8 باب 16 آیت میں لکھا ہے کہ اس کے جسم میں سے 3 چیزیں نکالنی ہیں. کون کون سی چیزیں نکالنی ہیں؟ پہلی بات ہے کہ انتڑیوں کے اوپر چربی جو ہے وہ نکال لو. پھر کیا نکال لو؟ جگر کے اوپر کی جھلی نکال لو. پھر تیسری چیز کیا نکال لو؟ دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی کو، ان کو لے کے کہاں کیا کرنا ہے؟ مذبے کے اوپر جلا دو. اب ہم اسی آیت کو اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی تصویر ہمارے ذہن میں آئے کہ کیا ہے یہ. تو پھر ہم دیکھیں کیا ہے. انتڑیوں کے اوپر کی چربی جو آپ کے سامنے تصویر میں ہے، جگر پر کی جھلی ہے، پھر ہے دونوں گردے اور ان کی چربی. ان کو لے کے جیسے کہ آپ یہاں پہ خیمہ اجتماع کی تصویر دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں مذبے کے اوپر جلا دینا ہے. تو خداوند نے یہ بتایا کہ پرانے عہد میں آپ نے کس طریقے سے خطا کی قربانی کو کرنا ہے، یہ والا طریقہ ہے. اب ہم اسے یسوع مسیح کی ذات میں کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے خطا کی قربانی کے یہ جو ان سے اندرونی اعضاء ہیں ان کو نکالا گیا ہے، تو یسوع مسیح جو خطا کی قربانی کا ایک برا بن کے ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر یہ والی چیزوں کو کب نکالا گیا؟ جب یسوع مسیح کو کوڑے پڑے تھے تو وہ جو بلیڈز تھے، جو وہ نوکیلی چیزیں تھیں، وہ یسوع مسیح کے اندر ان چیزوں کو، خون کو اور گوشت کو کھاڑ رہی تھیں. وہ کس گہرائی تک پہنچی تھیں کہ اس کی انتڑیوں تک، اس کے جگر تک، اس کے گردوں تک، جس میں سے وہ پیسز اکھڑ کے ہر طرف پھیلے تھے. تو خداوند یسوع نے ہو بہو وہی ساری تصویر کو اپنی زندگی میں پورا کیا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ میں پرانے عہد کو منسوخ کرنے آیا ہوں، یہ نہ سوچو کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہوں، میں اسے اپنی ذات کے اندر پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. ہم اسی کا ایک اور حوالہ دیکھیں گے، اور یہ بھی احبار 8 باب 16 آیت کے لیے یہ حوالہ ہے. زبور 129 اس کی 3 آیت، یہاں پہ لکھا ہے، حلواؤں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے اور لمبی لمبی ریگاریاں بنائیں. تو خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ ایک نبوت ہے 129 زبور کی 3 آیت میں کہ حلواؤں نے میری کمر پہ ہل چلائے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک شخص کسان ہے جو ہل چلانے والا ہے. تو جب وہ ہل چلاتا ہے تو اس کا اوپر وہ دکھایا گیا علیحدہ کر کے کہ کس طرح کا وہ نوکیلا اوزار ہے جو مٹی کو کھودتا ہے اور مٹی کے اندر ریگاریاں بناتا ہے. تو جب یسوع مسیح کی کمر پہ کوڑے پڑے تو یسوع کی کمر پہ ایسے ہی ریگاریاں بن گئیں، لائنیں بن گئیں. وہ لائنیں جس طرح سے ایک ہل چلانے والا زمین کے اندر ہل چلاتا ہے اور ریگاریاں بنتی ہیں. اور جو ریگاریاں بنائی جاتی ہیں
وہ ایسے کوئی اسکن کی اپر لیئر میں نہیں ہوتی، جیسے زمین کی کو گہرا کھودا جاتا ہے پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، اس کو گہرے میں کھود کے ریگاریاں بنا کے بیج ڈالا جاتا ہے، ایسے ہی خداوند یسوع مسیح اس نے اپنے لیے بھی کہا تھا کہ وہ بیج ہے جو زمین میں گر کے مرے گا اور بہت سارا پھل لے کے آئے گا۔ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوڑا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ اس میں جیسے کہ دکھایا گیا ہے کہ اس کے اندر ہڈیاں انہوں نے ڈالی ہوتی تھیں، اور یہ جو سٹریپس ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ لیدر کے ہیں، چمڑے کی پٹیاں ہیں یہ، اور ان کے اندر لوہے کے گیند کی طرح کے حصے بنا کے وہ ڈالے جاتے ہیں، اور اس کا جو ہینڈل ہے وہ لکڑی کا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ بہت زور سے، یہاں پہ بہت سارے اس میں سٹریپس ہیں جن کے اندر یہ والی چیزیں ہیں۔ ہڈیاں جو ہیں وہ یہ کہ بھی نوکیلی ہوں اور جسم کے اندر تک جائیں، اور لوہے کے جن سے بولز ہیں وہ جسم کو چیر پھاڑ دیں، لیدر بیلٹس چیر پھاڑ دیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی کمر کے اوپر، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ریگاریاں بنی، اس کے اندر سے اس کے جگر تک چوٹ پہنچی اور گوشت نکلا، اس کی انتڑیوں کا گوشت نکلا، اس کے گردے اور گردوں کی چربی، یہ ساری یہ جون سی نبوت ہے یا یہ جو طریقہ خداوند نے بتایا کہ خطا کی قربانی کے بچڑے کی یہ چیزیں نکالنا، اور یہ یسوع مسیح کے جسم میں سے اس جگہ پر کوڑوں کے وقت میں یہ چیزیں نکلی ہیں۔ ہمیں خداوند نے اپنا خون اور اپنا گوشت اس لیے دیا تاکہ ہم گناہ سے چھٹ جائیں۔ وہ ساری جو گندگیاں ہماری تھیں ان کی سزا ایسی ہی ہے۔ جب لوگ ہیل میں جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو جن کو خدا ہیل کا وزٹ کرواتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا زیادہ دکھ ہے۔ وہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ بھی لوگوں کے اعضاء جو ہیں وہ کٹتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ آتے ہیں، اور پھر ان کو اسی پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یسوع مسیح نے وہ جیتے جاگتے ہیل کی جو ان سی سزائیں اپنے اوپر لی ہیں، کیونکہ ہم نے ہیل میں جا کے اسی طرح کی سزاؤں میں سے گزرنا تھا۔ تو خداوند کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے پہ ایمان لے آئے گا، اگر کوئی میری قربانی کو جانے گا، میں نے اس لیے قربانی دی ہے تاکہ آپ گناہ کی گندگی آپ کے اندر سے نکل جائے، آپ نہ گناہ کرو، نہ اس کی سزاؤں کے لیے آپ کو جہنم میں جانا پڑے۔ تو خداوند کی ان قربانیوں کو ہم بہت زیادہ ان پہ ہمیشہ دھیان دیا کریں، اور یسوع مسیح کی قربانی پہ دھیان دیتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھیں۔ پھر احبار 8 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، لیکن بچھڑے کو اس کی کھال اور گوشت اور گوبر سمیت لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ خداوند کی کسی بات کو بھی ہم بے معنی کبھی بھی نہ لیں، کسی بھی بات کو ہلکا سا نہ لیں، اس کے پیچھے بہت بڑا خداوند کا مقصد ہوتا ہے جو بھی وہ بات کہتا ہے۔ یہاں پہ خداوند نے کہا کہ اچھا اب آپ نے بچڑے کے ساتھ اتنے سٹیپس لے لیے، اب اس کے لیے اگلا کام یہ ہے کہ جو خطا کی قربانی کے لیے جو بچڑا مخصوص کیا گیا ہے اسے لشکرگاہ سے باہر لے جا کے جلا دو۔ تو لشکرگاہ کون سی چیز ہے؟ یہ درمیان میں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹیبرنیکل ہے، خیمہ اجتماع ہے، اور اس کے ارد گرد جو بالکل قریب کے جو ان سے جو کیمپ ہیں یا خیمے ہیں وہ لاویوں کے ہوتے تھے، موسیٰ کا ہے اور لاویوں کے ہیں۔ اور پھر جیسے ہم ان کی ترتیب دیکھ رہے ہیں، یہ 4 اطراف ہیں، چاروں اطراف پہ 3 جو خیمے ہیں، 3 ٹرائبس کے خیمے، وہ اس طرح سے ساری طرف سپریڈ ہیں۔ ان خیموں سے باہر نکل کے دور جا کے اس بچھڑے کو ایک صاف ستھری جگہ پہ وہاں پہ جلایا جاتا تھا۔ تو خداوند نے کہا کہ بچھڑے کو کیا کرنا، لیکن بچھڑے کو اس کی کھال اور گوشت اور گوبر سمیت، یعنی کہ صرف اس میں سے یہ والے اعضاء نکالے گئے ہیں جہاں پہ یسوع مسیح کو کوڑے پڑے ہیں، اس کا پورا بدن جس میں سے گوشت اور خون ہر طرف پھیلا ہے، لیکن وہ پورا کا پورا ثابت ہی ہے، بچڑا پورا ثابت ہی ہے، اس کو پیسز میں کاٹا نہیں گیا۔ ایسے ہی یسوع مسیح کو
پیسز میں کاٹا، یعنی کہ اس کے پورے جسم کو ایک ساتھ رکھا گیا، جس طرح کہ لکھا ہوا ہے کہ بچھڑے کو بھی پورا ثابت اس طرح سے لے جا کے لشکر گاہ سے باہر جلانا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر میں اس بچھڑے کو لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اسے اس لشکر گاہ سے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ اب اس کو ہی ہم یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس کو کیسے اپنی زندگی میں اپنے قربانی کے دوران پورا کیا۔ متی 27 باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہے کہ جب باہر آئے تو انہوں نے شمعون نام ایک کرینی آدمی کو پا کر اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائیں۔ تو کہاں گئے ہیں؟ جب باہر آئے تو یعنی یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے ہیں، جو پلاطوس کا قلعہ ہے وہاں پہ یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے ہیں، لیکن اب یروشلم سے وہ باہر نکلے ہیں۔ جب باہر آئے تو انہوں نے شمعون نام ایک کرینی کو پا کے ابھی وہ جا رہے ہیں اس جگہ پہ لشکر گاہ سے باہر، جیسے لکھا ہوا ہے۔ اور ابھی ہم اور حوالہ جات میں اور زیادہ سیم چیز کو دیکھیں گے کہ وہ باہر آئے تو کون سا باہر کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ باہر آئے ہیں یعنی کہ یروشلم سے باہر نکل رہے ہیں، اس کی جو باؤنڈری ہے جہاں پہ یروشلم کی حدود ہیں اس کے باہر جا کے انہوں نے یسوع مسیح کو صلیب چڑھانا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے جب باہر آئے اب یسوع مسیح کا پورا بدن چھلنی ہے۔ یسوع مسیح کا خون گثمنی باغ میں جب انہوں نے بھی پکڑا نہیں ہے یسوع کو، اس سے پہلے ہی اس کا خون اس کا جو پسینہ ہے وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کے ٹپک رہا تھا۔ تو وہ پہلے سے ہی یسوع مسیح کی قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کے جسم میں بہت زیادہ اس وقت خون اور گوشت، اس کا گوشت توڑا گیا، اس کا خون بہایا گیا ہے، اور اس کے جسم کے اندر قوت طاقت نہیں ہے، لیکن اتنے زیادہ زخمی بدن پہ بھی انہوں نے یسوع مسیح کے اوپر صلیب لا دیا ہے۔ اس کا پورا بدن زخمی ہی زخمی ہے، اور ان کو اس وقت ان کے دل میں ہلکی سی بھی خدا کے لیے، یسوع مسیح کے لیے کوئی درد نہیں ہے کہ بھی اس کا اتنا زخمی بدن ہے، ہم اسی زخمی بدن کے اوپر ہم پھر صلیب اس کو کہہ رہے ہیں کہ اٹھاؤ، کیونکہ جو شیطان ہے اس کے دل میں کسی بھی جگہ پہ رحم نہیں ہے۔ اس کے دل میں جو کسی کو دکھ دینے کی گہرائی، اس کی چوڑائی، اس کی اونچائی، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں میں کروں۔ تو اس وقت جو اندھیرے کی فورسز ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا جملہ بولا تھا کہ اس وقت آدمیوں کا اختیار اور تاریکی کا اختیار ہے، آدمیوں کی گھڑی ہے۔ تو تاریکی نے اپنا اختیار لے لیا ہوا تھا ان سارے لوگوں پہ جو یسوع مسیح کو دکھ دے رہے تھے۔ تو انہوں نے یسوع مسیح کے اوپر صلیب اس کو کہا کہ یسوع کو کہا کہ اٹھاؤ، لیکن یسوع سے جب چلا نہیں جا رہا تو انہوں نے ایک شخص ہے جو کرینے کا رہنے والا ہے اور اس کا نام ہے شمعون، اس کو پکڑا ہے، بیگار میں پکڑا ہے۔ بیگار یعنی کہ اسے پیسے نہیں دیے، بس اس کو کہے کہ تو اس جیسے فورسفلی کہ تو یہ والی صلیب اٹھا، اسے لے جا گلگتہ کی پہاڑی تک تو انہیں لے کے جانا ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں متی 27 باب کی 33 آیت میں، اور اس جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر، تو انہوں نے یعنی کہ اس جگہ پر جو گلگتہ کی جگہ جو وہ جگہ جس کا نام گلگتہ ہے اور کھوپڑی کی شیپ میں وہ پہاڑی ہے۔ اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں اس میپ میں تو آپ یروشلم کی ایک باؤنڈری دیکھ رہے ہیں، ایک حدود دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باہر والی جگہ پہ لکھا ہوا ہے گلگتہ۔ تو گلگتہ جو یروشلم سے باہر ہے وہاں لے جا کے انہوں نے یسوع مسیح کو صلیب دی، جیسے کہ لکھا ہوا ہے اس بچھڑے کو لشکر گاہ سے باہر لے جانا اور پھر اسے قربان کرنا۔ اور اسی بات کو ہم عبرانیوں کے مصنف کے وسیلے سے بھی سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو یروشلم سے باہر صلیب دی گئی تھی۔ تو عبرانیوں 13واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مکان میں گناہ کے کفارہ کے واسطے لے جاتا تھا، ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے تھے۔ تو پولس رسول کیا بتا رہا ہے کہ اس نے عبرانیوں کی کتاب لکھی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو
پرانے وقت میں جب خدا نے یہ بات کہی تھی کہ بیلوں بروں کے خون کو تم اسے لے کے آنا میری حضوری میں، تو کاہن کیا کرتا تھا، ایک جانور کو قربان کیا ہے، اس کا خون خیمہ پاک مکان میں لاتا تھا، اور کفارہ کے لکھا ہوا ہے کہ پاک مکان میں گناہ کے کفارہ کے واسطے لے جاتا تھا، لیکن ان کے جو جسم ہیں وہ کہاں پہ جلائے جاتے تھے؟ خیمہ سے باہر جلائے جاتے تھے۔ آگے کیا کہتا ہے 12ویں آیت میں، اور بروں اور بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک بار داخل ہوا اور ابدی خلاصی کرائی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون لیا ہے، اور وہ کون سی قربان گاہ پہ اس نے چڑھایا ہے؟ جو آسمانی قربان گاہ ہے۔ وہ آسمانی قربان گاہ پہ اس کا خون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں 12ویں آیت، جو عبرانیوں 13واں باب 12ویں آیت ہے۔ یہاں لکھا ہے، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا۔ پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ کے سے باہر چلیں، باہر اس کے پاس چلیں۔ تو کیا لکھا ہوا ہے عبرانیوں 13واں باب 12ویں آیت، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ تو آؤ ہم بھی کیا کریں؟ اس کے پاس چلیں۔ پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر چلیں۔ ہم یسوع مسیح کی ذلت کو کیسے اپنے اوپر لیتے ہیں؟ جب جس طرح سے پولس رسول، وہ اپنی عزت کی اس کو پرواہ نہیں تھی کہ کون مجھے عزت دے گا، لیکن وہ ہر جگہ پر خداوند یسوع کی منادی کرتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ میں نے یسوع مسیح کی ذلت کو اپنے اوپر لینا ہے۔ یسوع کی ذلت کو جب ہم اپنے اوپر لیتے ہیں تو یہی ہماری عظمت ہے۔ لیکن اگر ہم یہی سوچتے ہیں اچھا لوگ مجھے ماریں گے، لوگ مجھے بے عزت کریں گے، لوگ مجھے گالیاں دیں گے، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے، لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے، اگر ہم اس کی ذلت کو اپنے اوپر نہیں لیتے ہیں، اگر ہم اس کی صلیب کو اپنے اوپر نہیں اٹھاتے ہیں، تو پھر ہم اس کے ہیں نہیں۔ تو اس لیے پولس رسول کیا کہتا ہے؟ وہ خیمہ گاہ سے باہر چلیں، اس کی ذلت کو اپنے اوپر لے لیں۔ یسوع نے کہا تھا کہ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے، میرے پیچھے نہ آئے، وہ میرے لائق نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ وہ بچڑا ہے، خطا کی قربانی کا بچڑا جس کو قربان کیا گیا ہے۔ ہم ایک دوسری مینڈے کی قربانی کے بارے میں اگلی آیت میں سیکھیں گے۔ تو لیکن آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ خطا کی قربانی جس بچڑے کے متعلق ابھی ہم نے سیکھا، ہم نے اس کے بارے میں کیا سیکھا ہے؟ تو ہم نے پہلے سٹیپ پہ دیکھا ہے کہ ایک بچڑا لیا گیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گئے ہیں اور اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس خطا کی قربانی کے بچڑے کو قربان کیا گیا۔ تیسرا نمبر، اس کا خون لے کے مذبح کے اوپر لگایا گیا۔ تیسرا نمبر کہ اور اس سے ہم نے سیکھا کہ اسی طرح ہماری زندگیاں خداوند کا مذبح ہیں، ہمارے اوپر خداوند کا خون لگا ہے۔ پھر ہم نے اس بچڑے کے متعلق کیا دیکھا ہے کہ اس کے جو اندرونی اعضاء ہیں ان کو نکالا گیا اور مذبح کے اوپر جلایا گیا ہے۔ تو ایسے ہی خداوند یسوع مسیح نے اپنا جب کوڑے کھائے تو ان کے جسم کے اندر سے یہ والے گوشت کے ٹکڑے جو ہیں ان کو کاٹا گیا، پھر لشکر گاہ سے باہر لے جا کے اس بچڑے کو جلایا گیا، اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو یروشلم سے باہر لے جا کے گلگتہ کی پہاڑی پہ یسوع کو صلیب دیا گیا۔ اب ہم احبار 8ویں باب میں ہم ایک اور جانور کی قربانی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے، اور وہ جانور بھی یسوع ہی کو، ہر قربانی کا جانور، اور اس قربانی کے جانور سے اس وقت کیا مقصد حاصل کیا جا رہا ہے، وہ ہم ساری کی ساری یسوع کی ذات میں دیکھتے ہیں۔ یسوع نے ہر طرح کی قربانی کے جو ریزنز تھے، کس وجہ سے قربانی کی جاتی ہے، وہ یسوع نے اپنی زندگی میں پورے کیے ہیں۔ تو اب ہم ایک اور آگے آیت دیکھتے ہیں، احبار 8 باب اس کی 18ویں آیت۔ پھر اس نے سوختنی قربانی کے مینڈے کو حاضر کیا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پہ رکھیں۔ اب جو پہلا والا تھا، جو بچڑا تھا، وہ
کس مقصد کے لیے تھا؟ خطا کی قربانی کے لیے۔ اب یہ مینڈا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کو کیوں قربان کرنا ہے؟ تاکہ سوختنی قربانی ہو سکے، سوختنی قربانی کا مینڈا۔ تو خداوند یسوع مسیح اس وقت سوختنی قربانی کے مینڈے کے طور پہ بھی ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے یعنی ہم سیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو سوختنی قربانی کے مینڈے کے طور پہ دیا تھا۔ اس کے اوپر بھی کس کے ہاتھ آئے ہیں؟ سارے جو کاہن ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے اوپر رکھے ہیں۔ کنہوں نے؟ ہارون نے، اور اس کے چاروں بیٹے ہیں وہ کاہن ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے ہیں۔ اور جب فقی فریسی انہوں نے اس چیز کو تو ریئلائز نہیں کیا تھا، انہوں نے اس چیز کو سوچا ہی نہیں تھا، انہوں نے یسوع کو اپنے طرف سے قربانی کے بچڑے کے طور پہ انہوں نے نہیں لیا تھا، جیسے ہارون اور اس کے بیٹے وہ قربانی کے بچڑے کے طور پہ یا اسے مینڈے کے طور پہ وہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے گناہ اپنے اوپر لے رہا ہے، یا یہ سوختنی قربانی کے طور پہ ہماری طرف سے قربان ہو رہا ہے۔ تو جو فقی فریسی تھے، کاہن تھے، انہوں نے یسوع کو اس سوچ کے ساتھ نہیں قربان کیا تھا، لیکن یسوع مسیح نے پوری دنیا کے لیے، ان کے گناہوں کے لیے بھی کفارہ دیا، اور جو کوئی ان میں سے بھی، جو کوئی بھی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، رہتی دنیا تک جو کوئی بھی قبول کرتا رہے گا، ان کے گناہوں کا کفارہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہوتا رہے گا۔ لیکن یہاں پہ ہم ایک بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیڈرشپ ہے۔ جو خیمہ اجتماع کے جو لیڈرز ہیں، انہوں نے اس بچڑے کے سر، اس وقت مینڈے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے ہیں۔ اسی طرح سے جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے، جب یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا ہے، تو جو سنہیڈرن کے لوگ ہیں، جو اس وقت یہودی لیڈر ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے اور یسوع مسیح کو مارنے کے لیے، کیونکہ وہ تو یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ کتنی عظیم اور برکت ہے جو یسوع مسیح ہمارے لیے اس وقت انجام دینے لگے ہیں، لیکن وہ یسوع کو نفرت سے پکڑوا رہے ہیں۔ پر حقیقت میں یسوع کا خون کن لوگوں کو صاف کر دیتا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند تو نے اپنا خون میرے لیے بہایا تھا، اور اے خداوند میں تیرے خون کی قربانی کو اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے قبول کرتا ہوں۔ یسایہ 53 باب اس کی 7ویں آیت میں ہم دیکھیں کہ یسوع مسیح کو کیسے یسایہ بیان کرتا ہے کہ یسوع کے اوپر ہاتھ رکھے گئے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کیا، اور برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ تو یسایہ کیا بتا رہا ہے کہ جیسے ان لیڈرز نے، ان کاہنوں نے اس برے کو، اس وقت مینڈا ہے جس کے اوپر کاہنوں نے ہاتھ رکھے ہیں، اور یسوع کے لیے یسایہ کہتا ہے کہ وہ ایک برے کی مانند ہے، وہ بالکل خاموش ہے، جس طرح قربانی کا جانور خاموش رہتا ہے۔ وہ ستایا گیا لیکن اس نے منہ نہیں کھولا، جیسے کہ ہم نے اس تصویر میں، پچھلی تصویر میں دیکھا کہ کس طرح سے کاہنوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ خاموش ہے، وہ کچھ آگے سے بول نہیں رہا۔ اور اس تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں خداوند یسوع نے اپنے آپ کو رضا کارانہ طور پہ دیا۔ جیسے وہ سب قربانیاں جو ایک پیار کرنے والا دوسرے کے لیے دیتا ہے، اور اس میں ہمیشہ پیار کا جو لفظ ہے وہ ماں باپ اور بچوں کے تعلق سے میرے دل میں ہمیشہ آتا ہے کہ ماں باپ، اگر باپ ہے وہ بہت محنت کرتا ہے، جاگتا ہے، قربانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، تو وہ سارا کچھ لا کے بچوں کو دیتا ہے۔ جب ماں جو ہے وہ اپنی بہت ساری چیزیں جن میں اس کا جسم شاید اجازت نہ دے رہا ہو، وہ تھک گئی ہو، لیکن وہ پھر بھی دن اور رات اس کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے قربانی دے، تو وہ رضا کارانہ طور پہ کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے جسم سے ایک قربانی بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے رضا کارانہ طور پہ خود اپنے دل سے یہ چاہت رکھی کہ میرے بچے محفوظ ہو جائیں، میرے بچے شیطان کے ہاتھوں سے بچ جائیں، اس لیے اس نے قربانی دی۔ تو وہ اپنے اندر اسے جھیل رہا تھا، اس تکلیف میں سے گزر رہا تھا۔ خداوند کا شکر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے دے دیا۔ پھر ہم عبرانیوں 9 باب اس کی 28 آیت میں دیکھیں، لکھا ہوا ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ کہ یسوع مسیح جس نے اپنے اندر
پرانے عہد کی ساری قربانیوں کو پورا کیا ہے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ ایک بار اس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، اس نے دکھ اٹھایا ہے، اور اب وہ دوسری دفعہ اپنے چاہنے والوں کو دکھائی دے گا جب وہ ان کو لینے کے لیے آئے گا۔ اگر ہم اس کی راستے میں چلتے رہیں گے تو پھر خداوند ہمیں جو اس نے قربانی دی ہے، اپنا کلام دیا ہے، اور ہم اس کی راستے میں اس کی مدد سے، اس کے روح کے وسیلے سے، اس کے خون کے وسیلے سے، اس کے کلام کے وسیلے سے چلتے رہیں گے، تو وہی جن کا فدیہ دیا گیا، ہمارا فدیہ دیا گیا ہے، ہمیں خداوند پھر دوسری دفعہ لینے کے لیے آئے گا۔ اب ہم اس مینڈے کے لیے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آگے 19 آیت میں لکھا ہے احبار 8 باب 19 آیت، اور اس نے اس کو ذبح کیا۔ کس نے ذبح کیا؟ موسیٰ نے ذبح کیا، اور موسیٰ نے خون کو مذبح کے اوپر اور گردا گرد چھڑکا ہے۔ تو موسیٰ نے بھی اسی طرح سے جیسے پہلے خطا کی قربانی کے بچھڑے کا خون جو ہے وہ مذبح پہ لایا گیا تھا، اسی طرح سے جو مینڈا سوختنی قربانی کے لیے یہ ایک برنٹ آفرنگ ہے، اس کا خون بھی مذبح پہ لایا گیا ہے۔ تو پھر دوبارہ سے کہ خدا ہمیں زندہ قربانی ہونے کے لیے تیار کرتا ہے، خدا ہمیں ایک ایسا مذبح بناتا ہے جہاں سے یسوع کے لیے قربانیاں اٹھیں، کہ ہم ہر وہ چیز جو خدا کو پسند نہیں ہے اسے ہم نے الگ کر دیا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ فیک کیا ہے اور ریئل کیا ہے۔ ایک سوداگر جو قیمتی موتیوں کی تلاش میں نکلا تھا، اسے پتہ چل گیا تھا اصل موتی کیا ہے۔ جب اس نے اصل موتی لے لیا، دوسروں کو نکال دیا۔ ایسے ہی ہمارے دل میں وہ سب چیزیں جن کو ہم ایک وقت میں بہت قدر دیتے ہیں، اگر ہم ان کو نکال دیتے ہیں، جب بھی ہم ان کو نکال دیتے ہیں تو ہمارا جون سا دل ہے وہ خدا کے لیے ایک پیاری قربان گاہ بن جاتا ہے، جہاں سے اس کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں نیند بہت پیاری ہے، ہم اپنی نیند کو ایک طرف کرتے ہیں کہ نہیں یہ وقت ہے خدا کی حضوری میں جانے کا، میں نے خدا کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے۔ ہمیں تھوڑی تھوڑی دیر میں کھانا کھانا پسند ہے، لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں میری زندگی خدا کے لیے، میری زندگی اس کا مذبح ہے، میں نے اس چیز میں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، میں نے ادھر ڈسپلن کرنا ہے۔ تو یسوع مسیح کا خون وہ ہمیں وہ گول دیتا ہے کہ تم نے کس کس چیز میں ڈسپلن کرنا ہے۔ وہ ہماری زندگیوں کے مذبح کے سینگوں پہ اور ہمیں مکمل طور پہ کور کرتا ہے۔ تو پایا پہ انڈیلا اس خون کو جو مینڈے کا خون تھا اور اس کے سینگوں پہ لگایا، تو اس طرح سے ہم نے جیسے کہ پہلے سیکھا تھا کہ ہماری زندگیاں وہ مذبح ہیں جس پہ یسوع مسیح کا خون لگتا ہے۔ آگے ہم متی 27 باب اس کی 19 آیت میں دیکھیں کہ یسوع مسیح کا خون جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا مذبح پہ لگایا گیا، تو اس کی ہم مثال یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو یسوع مسیح کا خون ہے وہ اب کہاں پہ لگتا ہے؟ ہمارے ذہن کو صاف کرتا ہے، ہمیں سچائی سے واقف کرتا ہے، ہمارے دلوں پہ، ہمارے ایکشنز پہ لگتا ہے۔ تو یہاں پر متی 27 باب 19 آیت ہے، یہاں لکھا ہے اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا۔ تو یہ پلاطوس کی بیوی ہے، پلاطوس کی بیوی کو خدا کا خون، یسوع مسیح کا خون اس سے ہم کلام ہو رہا ہے، اس کی قربانی کے وسیلے سے خدا پلاطوس کی بیوی سے کلام کر رہا ہے خواب میں، اور وہ کہہ رہی ہے کسی کے ذریعے سے اس نے پلاطوس کو پیغام بھجوایا ہے کہ یسوع کون ہے؟ راست باز ہے۔ اور یہ یسوع مسیح کے خون کا کام ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو، دماغوں کو سچائی سے واقف کرتا ہے اور جو غلط چیز ہے وہ نکالتا ہے۔ جس طرح سے لکھا ہوا ہے مذبے کے اوپر سپرنکل کرنا ہے، اس پہ چھڑکاؤ کرنا ہے، تو یہ یسوع مسیح کے خون کا چھڑکاؤ ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے سچائی سے پلاطوس کو بھی واقف کیا ہے اور اس کی بیوی کو بھی واقف کیا ہے، اور اس کو کیا پتہ چلا ہے کہ یسوع کون ہے؟ راست باز ہے۔ یہ والی بات فقیوں فریسیوں کے ذہن میں نہیں آئی تھی، لیکن خدا نے جن کو چوز کرتا ہے کہ ان کے اوپر اپنے خون کا چھڑکاؤ کرے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ سچائی کیا ہے۔ اور پھر متی 27 باب کی 24 آیت میں ہم پلاطوس کا عمل دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے جب پلاطوس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں،
تم جانو۔ تو اب پلاطس کو بھی کس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ یسوع مسیح راست باز ہے، کیونکہ جب بھی وہ یسوع سے کوئی بات کرتا تھا، بعد میں لوگوں کو بتاتا تھا، وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا، یہ بے گناہ ہے۔ اور اس وقت وہ اپنے ہاتھ دھو رہا ہے، اور وہ کس بات کا اقرار کر رہا ہے سب لوگوں کے سامنے کہ یسوع مسیح راست باز ہیں۔ تو یہ وہ یسوع مسیح کے خون کی برکات ہیں کہ خدا کسی بھی دماغ کو، دل کو سچائی سے واقف کرتا ہے، اور پھر آگے یہ ہمارا کام ہے کہ وہ رائی کا دانہ جو ہمارے اندر بویا گیا ہے یسوع کے خون کے وسیلے سے، اس کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا درخت بن جائے، یا ہم اس چھوٹے سے رائی کے دانے کو جو یسوع کے خون کے وسیلے سے ہمارے اندر بویا گیا ہے، کیا ہم اس کو اگنور کرتے ہیں؟ اب یہ پلاطس اور اس کی بیوی کا یہ کام تھا کہ جو ان کے اندر سچائی کا بیج بویا گیا ہے وہ اس کو سرچ کرتے، اس میں یسوع مسیح کے اندر قائم ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ اس کا ذکر بائبل مقدس میں نہیں ہے کہ پلاطس اور اس کی بیوی جو ہے انہوں نے آگے یسوع مسیح کے وہ پیروکار بنے یا نہیں بنے، لیکن یہ یسوع مسیح کے خون کی برکات ہیں جو وہ ہمارے ذہنوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور ہمیں واقف کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ راست ہیں۔ اب اس سے ہم نے کیا بات، کس وجہ سے ہم نے یہ والی آیات پڑھی کہ مذبح کے اوپر خون سپرنکل کیا جاتا ہے، اور خدا انسانوں کی زندگیوں کے اوپر اپنے خون کو ڈالتا ہے تاکہ وہ پاک ہوں۔ پھر ہم اس مینڈے کے اگلے سٹیپ کو دیکھتے ہیں، اب کیا کیا گیا اس کے ساتھ۔ پھر اس نے مینڈے کے عضو کو کاٹ کر الگ کیا، اور موسیٰ نے سر اور اعضاء اور چربی کو جلایا۔ تو جس طرح سے خطا کی قربانی کا جو گوشت ہے وہ اس کا کوئی حصہ بھی نہیں کھایا گیا، لیکن یہاں پر نہ کھایا گیا ہے نہ اس کو کاٹا گیا ہے، لیکن یہاں جو مینڈا ہے جو سوختنی قربانی کا ہے، یہ بھی سوختنی قربانی کا، اس میں سے بھی کچھ نہیں کھایا جائے گا، لیکن اس کا ہم طریقہ کار فرق دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا طریقہ ہے کہ اس کے جو اعضاء ہیں اس کے باڈی پارٹس کو کاٹا گیا ہے، اور موسیٰ نے وہ لکھا ہوا ہے، موسیٰ نے سر اور اعضاء اور چربی کو کہاں جلا دیا ہے؟ مذبح کے اوپر جلایا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں جو ہمیں اور زیادہ یاد رکھوائے گی، یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے جسم کے پیسز دیکھ رہے ہیں، اس کا سر دیکھ رہے ہیں، اور اس کی چربی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اس کو کاٹ کے پھر مذبح کے اوپر جلایا گیا۔ آئیے ہم یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو اس قربانی میں وہ کس طرح سے ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ یسایہ 52 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور جس طرح بتھیرے تجھے دیکھ کر دھنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا۔ وہاں پہ اس کے جو عضو ہیں وہ کاٹ کے الگ کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ یسوع مسیح کی زندگی میں ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سر لکھا ہوا ہے کہ اس کے وہ مینڈے کے سر کو کاٹا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح کے سر کو کیسے دکھ دیا گیا؟ اس کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے، اور اس کے جسم کے اندر وہ اس کا گوشت اور اس کا جو خون ہے اس کو اسی طرح سے اس میں کاٹ آ رہے ہیں، اس میں کانٹے جو ہیں وہ اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اور پھر لکھا ہوا ہے اس کا جو جسم ہے، اس کا پورا جسم وہ بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا۔ جب خداوند یسوع مسیح سن ہیڈرن میں بھی تھے، دیوان خانے میں، کاہنوں کے سردار کاہنوں کے حنا کائفہ کے دیوان خانے میں، اس وقت بھی وہ یسوع مسیح کو تماچے مار رہے ہیں، یسوع مسیح کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کو مارتے تھے اور کہتے تھے اب نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا ہے۔ یسوع مسیح کی داڑھی نوچ رہے تھے، یسوع مسیح پہ تھوک رہے تھے۔ اس کا چہرہ، اس کا پورا بدن انہوں نے اسی وقت سے ہی بگاڑنا شروع کر دیا ہوا تھا۔ تو جیسے اس مینڈے کے لیے لکھا ہوا ہے اس کے جسم کے اعضاء علیحدہ علیحدہ کیے گئے، ان کو نہیں احساس ہو رہا تھا کہ ہم یسوع مسیح کی داڑھی کو نوچ رہے ہیں، کون یسوع مسیح کی بدن سے اس کے منہ کا ہم گوشت نوچ رہے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے اندر یہ سوختنی قربانی کے بچڑ کا جو مینڈا ہے اس کی ذات کو بھی اپنے اندر پورا کیا ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں اس مینڈے کے متعلق ایک اگلا سٹیپ کیا ہے۔
اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھویا، انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھویا۔ اب یہ جو مینڈا ہے اس کے کون سے اعضاء کو؟ انتڑیوں کو اور پایوں کو پانی سے دھویا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یسوع کی زندگی میں ہمیں اس طرح کی کون سی بات نظر آتی ہے۔ یوحنا 19 باب اس کی 33 آیت میں لکھا ہے، لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ وہاں پہ ہم نے مینڈے کے بارے میں پڑھا کہ اس کے ٹانگوں کو اور اس کی انتڑیوں کو پانی سے دھونا ہے۔ تو یسوع مسیح کی انتڑیوں میں اس کی پسلی میں جب بھالا لگا ہے تو وہ خون اور پانی اس کے جسم میں آگے نچلے حصے تک وہ بہہ نکلا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات میں ان قربانیوں کو پورا کیا جو پرانے عہد میں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر اس مینڈے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا گیا ہے 21 آیت میں، اور موسیٰ نے پورے مینڈے کو مذبح پر جلایا، یہ سوختنی قربانی راحت انگیز خوشبو کے لیے تھی، یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا۔ تو موسیٰ نے پھر اس سارے مینڈے کو، ان سارے اعضاء کو کیا کیا ہے؟ وہ سوختنی قربانی کے مذبح پہ جلا دیا، اور یہ والی جو قربانیاں یہ خدا کے حضور میں کس طور پہ گنی جاتی ہیں؟ ایک اس کے لیے کیا نام دیا گیا؟ سوختنی قربانی۔ دوسرا نام کیا دیا گیا ہے؟ راحت انگیز خوشبو کی قربانی۔ اور یہ اس قربانی کو یسوع نے اپنے اندر ہم کیسے پورا کیا ہم دیکھتے ہیں۔ افسیوں 5 باب اس کی 2 آیت یہاں لکھا ہوا ہے، اور محبت سے چلو، اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ تو پولس رسول افسیوں کو لکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو۔ کیسے پیار کرو؟ جیسے یسوع نے محبت سے اپنے آپ کو صلیب پہ قربان کیا اور خوشبو کی طرح اپنے آپ کو باپ کے حضور میں نظر کیا، قربان کیا۔ یہ تصویر بہت ہی پیاری بنائی ہوئی ہے انہوں نے، جس میں وہ طریقہ کہ مذبح بنا ہوا ہے، اس کے اوپر قربانی ہو رہی ہے، اور جیسے یہ راحت انگیز خوشبو کے طور پہ خدا کے حضور میں پہنچتی ہے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی قربانی یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ دھواں جو خدا کے حضور میں پہنچتا ہے، اسی طرح سے یسوع مسیح کی قربانی کی خوشبو وہ خدا کے حضور میں پہنچ رہی ہے۔ تو یہ ایک سوختنی قربانی، یہ ایک راحت انگیز بہت پیارا ورڈ ہے، جس سے خدا کو راحت ملی ہے۔ یسوع مسیح کے جسم کو دکھ ملا، اس سے خدا کو راحت ملی، یسوع کو بھی راحت ملی، اور ہمیں بھی راحت ملی، اور ہر ایماندار کو راحت ملتی ہے۔ راحت کس چیز سے ملی؟ خدا باپ کو راحت ملی کہ اب دشمن کا میرے لوگوں کے اوپر اختیار نہیں ہوگا جو مجھے قبول کر لیں گے۔ یسوع کو راحت ملی کہ میرے باپ کی نسل اس وقت پیدا ہو رہی ہے۔ ہمیں راحت ملی کہ اب ہمارے اوپر دشمن کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور لکھا ہوا ہے محبت سے چلو، اس روشنی کو لے کے چلو جو یسوع نے اپنی قربانی کے وسیلے سے ہمیں دی۔ تو اس وقت ہم نے یہ 2 قربانیوں کا ذکر پڑھا ہے، ایک بچڑا جو خطا کی قربانی کے لیے، دوسرا سوختنی قربانی کے لیے، اور سوختنی قربانی کے مینڈے کے لیے بھی ہم نے کیا طریقہ دیکھا؟ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گئے ہیں، اسے قربان کیا گیا، لیڈرز نے اسے قربانی کے لیے دیا، اور اسی طرح سے اس وقت کے لیڈرز نے بھی نہ جانتے ہوئے یسوع مسیح کو قربانی کے لیے دیا، اور پھر وہ قربانی دے کے اس کا جو خون ہے وہ ہماری زندگیوں کے مذبح پہ لگایا گیا ہے، جیسے کہ موسیٰ نے وہ قربانی کا جو خون ہے وہ مذبح پہ لگایا تھا، اس طرح سے ہماری زندگیوں کے مذبح پہ لگا۔ پھر اس قربانی کے مینڈے کو اس کے عضو کاٹ کے وہ سارا مذبح پہ جلا دیا گیا، اور وہ جو مذبح پہ جلایا گیا اس کی راحت انگیز خوشبو خدا کو پہنچی ہے، اور وہ سوختنی قربانی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے یسوع مسیح نے بھی اپنے آپ کو
راحت انگیز خوشبو بنا کے باپ کو آفر کیا ہے۔ تو خدا کی تمجید ہو، یسوع مسیح کی قربانی کا ہر دعا میں اس کی قربانی کا شکر کریں، اس کی قربانی کے وسیلے سے باپ کے حضور میں داخل ہوں، ہم اس کی قربانی کے وسیلے سے باپ کے حضور میں مقبول ٹھہرتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو ہمارے لیے خطا کی قربانی کا برہ ہے خداوند، ہمارے لیے سوختنی قربانی کا برہ ہے خداوند، ہمارے لیے اے خداوند ہماری راحت کے لیے خدا کا برہ ہے، ہماری زندگیوں میں خوشبودار برہ ہے۔ اے خداوند یسوع جی، جو ہماری ناپاکیوں کی بدبو تھی وہ تیرے خون کے وسیلے سے جاتی رہی ہے۔ باپ نے اے خداوند تیری قربانی کی راحت انگیز خوشبو لی، کیونکہ تو نے پرفیکٹلی اے خداوند جو کچھ اے خداوند تیرے کرنے کا تھا، جتنے تقاضے تھے، جتنے سٹیپس تھے، تو ہر ایک میں سے کامیابی سے گزرا اور تو قربان ہو گیا۔ اے خداوند تیری پاک قربانی کے لیے تیرا شکر ہو، جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا سمجھایا اس کے لیے تیرا شکر ہو، اور اے خداوند جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اے خداوند تیری کامل نالج میں سے چھوٹا چھوٹا سا حصہ ہمارے پاس آیا ہے۔ ہم اتنے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور سیکھنا چاہتے ہیں، اور تجھ میں بڑھنا چاہتے ہیں، اور اے خداوند کامل طور پہ تیرے خون کی قدر کرنا چاہتے ہیں، تیرے خون کے نمونے کے مطابق جیسے تو نے باپ کی تابع فرمانی کی، بالکل ویسے ہی ہم بھی تیری تابع فرمانی کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری مدد کر۔ تیرا شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے منہ نہیں موڑا، قربانی دینے سے منہ نہیں موڑا، دکھ سہنے سے منہ نہیں موڑا۔ ہم اس پیاری قربانی کے لیے، اس پیاری فتح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھیں۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔